سورہ مائدہ. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، دسترخوان بچھا کے جو کھانا کھایا جاتا ہے. اس میں 120 آیاتیں اور 16 رکوع ہیں. سورہ مائدہ مدنیہ سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہونے آیت مہربان رحمت والا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوفو، پورے کیا کرو، بالعقود، تمام عہدوں کو. جب عہد کرو اس کو پورا کرو، جب وعدہ کیا تو وعدہ نبھائیں. ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہ کریں. اور حلت لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے. ٹھیک ہے، جانوروں میں سے چوپائے. الا مگر ما یتلی علیکم، جو ابھی تلاوت کی جائے گی وہ حلال نہیں تمہارے لیے. غیر محلس، نہ ہو شکار، نہ وہ شکار حلال ٹھہرانے والے، یعنی شکار بھی حلال نہیں ٹھہرائیں گے. کس حالت میں؟ وانتم حرم، جب تم احرام میں ہو. تو احرام میں یہ حلال جانور بھی جائز نہیں ہے. وہ آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ شکار نہیں کرنا حالت احرام میں. ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، حلال نہ ٹھہراؤ، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو. اللہ کی نشانیاں ان کو حلال نہ ٹھہراؤ، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو. ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے، یہ بھی حلال نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں تو ان میں یہ بھی حرمت والے مہینوں کو آپ حلال نہ ٹھہرائیں. یہ کون بتائے گا حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ ذی الحج، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم ہاں، شعبان، اور رمضان شریف. ایک سفر ہے. اچھا، چاروں ہاں، 7 ہاں، ذوالقعدہ، ایک سفر، ذوالحج، محرم، شوال، سفر. ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 اکٹھے ہو گئے، اور ایک جو سفر ہے. اچھا، شوال ہے، شوال، ہاں، ذوالقعدہ، ذوالحج، سفر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا بھی آپ نے اس کو حلال نہیں ٹھہرانا، یعنی ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. والہدی، اور جو ہدی ہے، یعنی ہدی کہتے ہیں وہ قربانی. جو پہلے لوگ سفر کرتے تھے پیدل، ساتھ میں قربانی لے کے جاتے تھے، اس کو ہدی. تو وہ اس کو بھی حلال نہیں ٹھہرانا، یعنی کہ اس کو چوری نہیں کرنا، اس کو جو ہے نا وہ اس کو ذبح نہیں کرنا راستے میں. وللقلائد، اور علامتی پٹوں والے جانور. ٹھیک ہے، وہ جانور جو لے کے جاتے تھے اس کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، اسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ جانور جو ہے نا وہاں قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں دینی. یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من رب، اپنے رب کی طرف سے فضل، ورضوانا، اور رضامندی، کیونکہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ، فاصطادوا، پھر شکار کر لو. تو شکار کرنا احرام کی حالت میں منع ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ تمہیں ابھارے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان، یہ کہ صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم حد سے بڑھ جاؤ. یعنی تم اب مکے میں تم داخل ہو گئے ہو، تم مکہ فتح ہو گیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے تم سے زیادتی کی تم سے اور زیادہ زیادتی کرنے لگو. ایسا نہ کرو، حد سے نہیں بڑھنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بتایا کہ کسی قوم کی دشمنی میں حد سے نہیں بڑھنا. اگر کسی سے آپ کو تکلیف ہے، آپ اس سے غصے میں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اتنا غصے میں ہو جاؤ کہ تم حدیں پار کر جاؤ، تم زیادہ ہی کچھ کر جاؤ، پھر تمہارا جرم زیادہ ہو جائے گا. ہاں. وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری میں. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور باہم مدد نہ کرنا، عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت، حرام کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار تم پر کیا گیا ہے، حرام کیا گیا. والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت پر حرام کیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ، اور وہ جانور جو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ بھی تم پر کیا گیا، حرام کیا گیا. تو یہاں ذبح کا وقت جو ہے وہ محدثین نے نکالا اس لیے کہ اگر یہ معنی کیا جائے کہ وہ جانور جو کسی اور کے نام پر ہے وہ حلال نہیں ہے، تو ہر جانور کسی نہ کسی کے نام پر ہوتا ہے. میرا جانور ہے، یہ اسد کا ہے، یہ نواز کا ہے، یہ ذوالفقار کا ہے، یہ کسی کا ہے. تو اس طرح اگر نام ہی لینے سے جانور حرام ہو جائے گا تو پھر کوئی جانور حلال نہیں رہے گا. تو معنی مفہوم اس آیت کا یہ کہ جو ذبح کے وقت کسی اور کے نام پہ پکارا جائے
جس طرح بتوں کے نام، جنوں کے نام اور طرح سے نام پکارا جاتا تھا وہ حرام ہے۔ باقی یہ کہا جائے کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، مطلب یہ کہ یہ ان کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کے نام پر ہی کیا جاتا ہے، کوئی بکرا ہے، کوئی بھی چیز ہے کسی بزرگ کے، تو اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اس طرح خود صحابہ کرام علیہ رضوان نے کی، جو ایصال ثواب کی، آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے مختلف چیزیں بتائیں، کنواں بھی کھود سکتے ہیں، باغ بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے دیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے، تو ظاہر ان جانوروں کا نام تو ہوتا تھا نا پہلے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی ہو رہا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا والمنخلق، یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو یہ نیاز وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اہل سنت میں بھی جتنا مطلب اتنا ڈیپلی وہ نہیں پڑھتے، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے کا نیاز ہے، یہ ان کا نام کہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کھاتے۔ اب اس کا جواب یہی ہے جو شاید سے نکل رہا ہے۔ ام سعد کا کنواں بھی تو کہا گیا، ام سعد کا کنواں۔ یہ ہاں ان کے، ہاں یہ تو حدیثوں میں آتا ہے۔ ہے نا، تو تو پھر اس کا نام آ گیا تو پھر کنواں بھی تو حرام ہو جانا چاہیے تھا نا پھر۔ حضرت نام کو کیا مطلب، نام کی بات کو نام اتنا، کا مطلب بھی کہ ان کو ثواب ملے گا، ام سعد کا کنواں، مطلب یہ کہ جو لوگ اس سے پانی پیئیں گے اس کا ثواب سعد کی والدہ کو ملے گا۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اس بات کو اتنا کیوں اچھالتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ مطلب اگر نام لیتے ہیں تو یہ حرام ہے؟ اس وہ کی صرف وجہ، ضد ہے، وہ صرف ضد ہے، جو بھی ان کے بڑے ہیں نا، جو انکار کرنے والے ان کے بڑے سب اصال ثواب کرتے آئے ہیں، ٹھیک نہیں ہے نا۔ یہ اس آیت کو دلیل ٹھہراتے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کا نام، اس آیت ہاں، سے کرتے ہیں یہ۔ خام کا پھڈا ڈالتے ہیں، وہ جب ان سے بات کی جائے پر وہ بھی مان جاتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ صرف اپنی من گھڑت تعویلات اور اپنا لوگوں کو دھوس اچھا، اور اس طرح کی چکر۔ میں جی ان جی کو میرے ذہن میں ایک یہ بھی چیز آئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ایک آیت کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کب جی جی۔ نازل ہوئی تھی، اب ہم خواہ اس کو الگ کانٹیکس میں لیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے نا یہ۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا مطلب، جیسے اب امیر محمد نے بڑا اچھا جواب دیا، اگر وہ کہتا ہے نا کہ کسی کے نام پہ کوئی چیز آ جائے تو حرام ہو جاتی ہے، پھر سعد کا کنواں بھی تو حرام ہوگا نا، پیچھے صحابہ پیتے تھے پانی۔ ہاں صحیح بات ہے، تو ٹھیک۔ یہ تو بہت، وہ بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو طلحہ صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک پسندیدہ چیز خرچ کروں، تو انہوں نے پورا باغ خرچ کر لیا، کیا ٹھیک خرچ ہے، کر لیا؟ پورا باغ اللہ کی راہ میں۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح۔ ہاں، اور بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں موجود نہیں تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں ان کی طرف سے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے ان کو اجازت دی، تو انہوں نے پورا باغ اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کر دیا، پورا باغ۔ ٹھیک باغ ٹھیک۔ میں تو کئی بوٹے ہوتے ہیں، بڑا مطلب اس میں بڑا وہ ہوتا ہے، تو یہ چلتا رہا ہے اس زمانے میں بھی، مختلف اس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، صحیح۔ تو وہ اس میں حج کافی بڑا افراد بھی مثال۔ تو حضور ہوتا ہے، حج افراد ہاں جی، وہ بھی محرومین کے لیے۔ جی، حج بدل ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں۔ حج بدل ہوتا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں، یہ ایصال ثواب تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، اس کی کئی قسمیں، مطلب ہر وہ نیکی آپ کسی کی طرف منسوب کر سکتے، اس کو ہم ایصال ثواب کہیں گے۔ صحیح قربانی ہے، آپ قربانی کر سکتے اپنے والدین کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، جی، تو یہ مختلف طریقے ہیں ایصال ثواب کے۔ صحیح وہ صرف انکار کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح ہے، ٹھیک جزاک۔ اچھا، وہ گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، تو چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا، جس کو کوئی ڈنڈے وجہ سے مر گیا، وہ حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور بلندی سے گرنے والا جانور وہ حرام ہے۔ والنطیحۃ، سینگ لگنے سے مرنے والا جانور، ٹھیک ہے۔ وما اکل السبع، اور جن کو کسی درندے نے کھایا وہ بھی حرام ہے۔ الا مگر ما ذکیتم، جن کو تم نے ذبح کر لیا، ٹھیک ہے نا، درندے نے کسی نے اس کو زخمی کیا، آپ نے فوراً جا کے ذبح کر لیا، تو اس وقت یہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیے گئے بتوں کے آستانوں پر، ٹھیک ہے نا، یہاں وہاں بتوں کے لیے بنائے۔ اب یہ نہیں کہ جو اولیاء کرام کے مزارات پہ ذبح کیے گی وہ حرام ہوگی، وہ جو بھی ذبح کرے گا وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا، ٹھیک ہے جی۔
تو اس طرح آیاتوں کو مکس نہیں کریں گے. وان تستقسم بالازلام، اور یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے کہ تم قسمت معلوم کرو مخصوص تیروں کے ساتھ. تو اس زمانے میں ایسا کرتے تھے، قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر پھینکا جاتے تھے، ایک پہ ہاں ہوتا تھا ایک پہ نہ ہوتا تھا. تو وہ جہاں ہاں ہو گئے تو پھر کہتے ہاں جی ہم نے سفر پہ جانا ہے، اور نہ ہو گئے تو کہتے ہم نے سفر پہ نہیں جانا. تو یہ بھی تم نہ کرو. ذالکم فسق، یہ فسق ہے بھائی، اللہ کا نام لے کے نکل جائے. اب یہ کہ تیر میں ہاں آ گیا تو جانا ہے، نہ آ گیا تو نہیں جانا، یہ سی بات نہیں ہے. الیوم، آج یا اس کیا ہو گیا، مایوس ہو گیا اللہ نے وہ لوگ کفر، جنہوں نے کفر کیا، من دین کو تمہارے دین سے. فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، وخشونی، میرے سے ڈرو. ٹھیک ہے جی. الیوم، آج اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا، مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر نعمت پوری کر لی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں پسند کر دیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین. یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ دین مکمل کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس پر عید مناتے، خوشیاں مناتے. تو آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر لیا اور میں اس دین اسلام سے راضی ہوں. اللہ فرماتے اگر یہ آیت ہمارے کتاب میں ہوتی تو ہم اس کو عید کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں یہ ہمارے اس دن ہم نے بھی عیدی منائی ہے ایک لحاظ سے، بلکہ 2 عیدیں. مجھے معلوم ہے کہ وہ حج کے دن یہ آیت نازل ہوئی 9 ذی الحج کو، اور وہ جمعے کا دن تھا. تو ہمارے لیے 2 عیدیں ہوئی. تو یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر یہ دین مکمل کر لیا. فمن اضطر، پھر آگے جو مجبور ہو، فی مخمصۃ، بھوک پیاس کی شدت میں، غیر متجانف، مائل ہونے والا نہیں ہے، لاسم، گناہ کی طرف. یعنی مجبوری ہے، یہ جو جانور گر کے مرا ہے یا سینگ لگنے کی وجہ سے مرا ہے، کوئی اور چیز ہے، مجبوری ہے، اگر وہ کھائے تو کھا سکتا ہے. فإن اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان. جی لطیف صاحب. السلام علیکم سر. یہ ریکارڈ میں ابھی جو آپ ذکر کیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، تو اس کا حدیث نمبر کبھی بھی آپ کو یاد آ گیا تو جو ہے نا بھیج دیجیے، مہربانی. یہ بخاری میں ہے، بخاری میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. جزاک یہ اللہ. جو اور یہ جو اپنا وہ شرح ہے نا اس کی، صراط الجنان، جی اس کی یہ آیت نمبر جو ہے نا اسی کے نیچے لکھی ہوئی ہے حدیث، آیت نمبر 2 کے نیچے. دیکھ لیتا ہوں. جزاک اللہ. ہاں وہ ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے پھر، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لهم، کیا ان کے لیے حلال ہے. قل فرما دیجیے، احل لکم الطیبات، پاک چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، مکلبین، شکار پر دوڑاتے ہو، تو علمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. ان شکاری جانوروں کو آگے بھیجتے، وہ شکار کرتے، وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے. فکلوا، تو کھاؤ، ٹھیک ہے، مما، اس شکار سے، امسکنا علیکم، جو انہیں روک لیا تمہارے لیے. واذکروا اسم اللہ علیہ، اور چھوڑتے وقت ذکر کرو اللہ کا نام. یعنی جب تم شکار کے لیے کسی جانور کو بھیجتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو. کتے کو سکھایا ہوا ہے، باز کو، چیتے کو، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، وہ جا کے اس کو شکار کو دبوچ لے گا. تو اس کے بعد اگر اس کو زخمی بھی کر دے، اس کو جا کے تم ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا بھی ہے اور کتے نے پکڑا، اس کو مر بھی گیا، تب بھی وہ حلال ہوگا، کیونکہ تم نے کتے کو سکھایا ہوا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب. حضرت یہ میں نہیں آئی جی کہ اگر کسی جانور کو سکھایا ہوا ہے، وہ شکار کرتا ہے، اور وہ شکار کیا جاتا ہے، وہ جانور مر جاتا ہے، تب بھی وہ حلال ہے. ہاں بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے نا انہوں نے. اچھا. ہاں تو بہتر ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا ٹائم ملے نا ذبح کرنے کا، وہ سب سے بیسٹ ہے.
اچھا، اگر خود شکار کرتا ہے کوئی خود نہیں، شکار اس کا شکار کتے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے لاتا ہے، اس کو مارتا نہیں ہے، اس کی علامت ہے۔ اچھا ہاں، جس کتے کو سکھاتے ہیں نا وہ اس کو مارتا نہیں ہے، وہ اس کو زخمی کرے گا یا اس کو پکڑ کے آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں زندہ ہوگا، اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو وہ پہلے زمانے میں شکار وغیرہ یہ چیزیں ساری چیزیں چلتی تھی تو یہ آسانی ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی انسان شکار کرتا ہے اور جانور مر جاتا ہے تو پھر وہ حلال ہے؟ بسم نہیں؟ اللہ پڑھ کے کرے نا، تیر مارے اس پہ، اچھا، ہاں بسم اللہ پڑھ کے، گولی تیر مارے بسم اللہ پڑھ کے، گولیاں نہیں مارتے۔ گولی مارنا صحیح ہے نہیں ہے نا؟ اسی جو یہ ہے نا اپنا یہ آیت جو ہے اسی کی شرح آپ دیکھ لیں، طبیان القرآن علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے نا، اس میں ان کی تمام چیزیں وضاحت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شکار کے لیے مار سکتے ہیں نا، ویسے تو مارنا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ جب بسم اللہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ شکار کے لیے کیا ہے تو وہ ہاں جی، حلال، ہاں جی، یہ ہاں بات یہاں سے سمجھ جی۔ آتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، آگے ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہاری پاکیزیں، وطعام الذین، ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جن کو کتابیں دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، یعنی یہود اور نصارہ کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی یہود اور نصارہ اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ نیچے ذرا دیکھیں، خلاصہ یہ کہ شکار چھوڑنے کی جانور کی چند شرطیں ہیں۔ ایک منٹ، ہاں جی ادھر، نیچے لکھا ہوا ہے نا، خلاصہ یہ کہ شکار پر چھوڑے جانور کی چند شرطیں ہیں۔ شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو، سکھایا ہو، اس نے شکار کو زخم کی مارا ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی شکاری نے بسم اللہ اللہ کو کہہ کر چھوڑا ہو، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا تو اس کو بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو حلال نہ ہوگا۔ آگے، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری کہ ان اہل کتاب کا ذبح حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد دہریہ اور خدا کے منکر ہو چکی، لہذا ان کا جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو اب یہاں یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے کیا حلال ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ میں اہل کتاب نے کوئی کھانا پھینکا تو صحابہ نے اس کو جو ہے نا وہ کیچ کر لیا، تو اس میں سے آپ علیہ السلام نے اجازت دی ان کے کھانے کی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ، اب اسی طرح آپ کا کوئی پڑوسی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو اگر آپ کو کھانے پر بلاتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ والمحصنات، اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاک لیکن دامن عورتیں۔ مطلب جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ منکر ہی ہیں، اہل کتاب حقیقت آج کل جو مسیح ہیں وہ اس طرح سے تو نہیں ہے، پھر تو جائز نہیں ہوگا نا ان کا کھانا؟ نہیں، یہ سارے نہیں ہیں، اب ہمارے ہاں جو پڑوس میں ہیں وہ عبادت بھی کرتے ہیں، دہریہ نہیں ہیں، یہ تو کبھی کہیں شاید باہر کے ملکوں میں ہوں، پاکستان میں جو عیسائی ہے نا وہ مذہب عیسائی ہے۔ اچھا، صحیح ہاں، صحیح۔ وہ ہر اتوار کو اپنے ہاں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو بھی ان کا ہے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے حضرت جی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو وہ تو پھر کفر سارا ہو گیا۔ کچھ، ہاں، اس کے باوجود آپ وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے آپ ان کا کھانا حلال ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ دروازہ بند کر کے جاؤ چھوٹے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آگے آ رہا ہے والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے حلال ہے، والمحصنات، اور وہ عورتیں، ٹھیک ہے، پاک دامن، من ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو اہل کتاب من قبلکم، تم میں سے، ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کی عورتیں بھی جائز ہیں، یعنی آپ کوئی مرد مسلمان ہے یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا، عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن، جب تم ان کو دو، اجورہن، ان کے مہر دے دو، محسنین، نکاح کرنے کی نیت سے، غیر مسافرین، نہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی، نہ بنانے والے، اخدان،
خفیہ دوستی بنانے کے لیے نہیں، بلکہ نکاح کی نیت سے ان سے ملو، نکاح کرو. تو اگر جو یہودی عورت ہے یا عیسائی ہے تو اسے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یکفر ہاں مرد کرے گا لیکن یہودی عورت سے یا عیسائی سے، لیکن عورت جو ہے مسلمان عورت وہ یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی، نہ عیسائی مرد سے. ومن یکفر بالایمان، اور جو کافر ہو جائے ایمان سے پھر جائے، فقد حابط عمل، اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. یہ مرتد کوئی ہو جائے تو اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. وہ فی الآخرت، وہ آخرت میں من خاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو اس آیت میں بہت سارے مسائل ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. 2 کتابیں تفسیر کی میں آپ کو بتاؤں، پہلے بتاتا رہا ہوں. ایک ہے تبیان القرآن، ڈیٹیل میں اگر کسی آیت یا تفسیر دیکھنی ہے تو تبیان القرآن بہت اچھی ہے. اردو میں سب سے بہترین تفسیر تبیان القرآن ہے. اور دوسری ہے مختصر، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو سیرات الجنان، پلے اسٹور سے آپ کو دونوں مل جائیں گی. اور اس میں کسی آیت کا ترجمہ اور مفہوم دیکھنا بہت آسان ہے. یہ 2 تفسیر آپ ضرور اپنے پاس رکھیں، اپنے موبائل میں رکھیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ایک سرنام اور دوسری ایک سیرات الجنان، دوسری تبیان قرآن. ٹھیک. باب مخالطۃ الجنبی. ٹھیک ہے، جنبی سے ملنے کا یہ باب ہے کہ اگر کوئی جنبی ہے، حالت مطلب جنابت میں ہے، تو اس سے ملاقات وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں لقینی رسول اللہ، میرے سے ملاقات کی آپ علیہ السلام نے، وانا جنب، میں حالت جنابت میں تھا. فاخذ بیدی، آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا. فمشیتو، میں چل پڑا، معه، آپ علیہ السلام کے ساتھ، حتی قعد، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما ہوئے بیٹھے. فانسللت، میں چپکے سے پھر وہیں نکل گیا. فاتیت الرحل، میں اپنے ٹھکانے پر آ گیا جہاں میں رہتا تھا. فاغتسلت، میں نے غسل کیا. ثم جئت، پھر میں حضور کی بارگاہ میں آیا. وهو قاعد، آپ علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے. فقال، آپ علیہ السلام این کنت، کہاں تھے، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کدھر گئے تھے. فقلت له، میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی. فقال، اشارہ میں نے بتا دیا کہ میں جنبی تھا. فقال، آپ علیہ السلام سبحان اللہ، یہ یعنی کہ تعجب، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی حمد. ان المؤمن، بے شک مومن، لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ تو جنابت تھی نا، تو اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اس کا جسم ہی پورا ناپاک ہے. حضرت لا ینجو یا لا ینجس؟ لا ینجس، نجس ینجس، نصر ینصر. نہیں، لا لگ رہا ہے تو سین ساکن ہوگا نا. یعنی مضارع نہیں، یہ نہیں ہے. یہ لا ایک ہوتی ہے، لا نفی ہوتا ہے، ایک لا نہیں ہوتی ہے. اچھا، یہ لا نفی ہے. یہ لا نفی ہے. کیسے پتا چلے گا کہ یہ لا نفی ہے یا لا نہیں ہے یہاں پہ؟ دیکھیں عبارت ہے ان المومن، بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا ان المومن لا ینجس، کہ بے شک مومن، ہاں مومن لا ینجس، وہ تو منع ہو گیا نا. لا نفی ہے یہ، بس ٹھیک. یہ لا نفی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت میں عن ابن عمر، ابن عمر سے قال، کہتے ہیں ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بات پیش کی کہ انہ، بے شک وہ، تصیب الجنابت، کہ اس کو تصیبہ، اس کو پہنچتی الجنابت، جنابت، حالت جنابت ہو جاتی من اللہ، رات کو. تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا. فقال له رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا توضا، وضو کر لیا کر. ٹھیک ہے، حالت اب رات کو حالت جنابت ہوئی، بیوی سے صحبت کی، تو اب کیا کرو، وضو کر. واغسل ذکرک، اور شرم گاہ کو دھو لے. ثم نم، پھر سو جا. لازمی نہیں کہ رات کو 12 بجے اٹھ کے تم نے غسل کرنا ہے، نہیں، آپ وضو کر لو اور تھوڑا استنجا کر کے سو جاؤ. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. ٹھیک ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، قالت کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا، جب آپ علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے، فاراد، ارادہ فرماتے، ان یاکل او ینام، کہ آپ کھانا کھائیں یا سونے کا ارادہ فرماتے، تودع، آپ علیہ السلام وضو فرماتے ہیں. وضوءہ، آپ علیہ السلام کا وضو صلاۃ، نماز کی طرح وضو ہوتا. ٹھیک ہو گیا.
اور نبی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنے اہل خانہ کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر دوبارہ آنے کا ارادہ کرے ہم بستری کرنے کا، فلیتودع، چاہیے کہ وضو کرے، ابھی امر ہے، فلیتودع، ٹھیک ہے، یہ چاہیے کہ وہ اپنے پر نا لیدرب، چاہیے کہ وہ مارے، فلیتودع، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وضو کرے، صحیح سے بینما ان کے درمیان وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عبارت پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ امر ہے، یہ نہیں کا ہے، تو اس طرح جی، انشاءاللہ۔ تو کافی فائدہ ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں۔ وعن انس سے روایت ہے قال کہتے کان النبی، کان دیکھیں کان آپ نے پڑھا نا، کان افعال ناقصہ میں سے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا کان النبی، آپ علیہ السلام تھے، یطوف آپ جاتے تھے، علی نسائی، طواف کرنا ہوتا ہے نا، یہ طواف کرنا پھرنا ہوتا ہے نا، آپ علیہ السلام اپنی زوجہ ازواج کے پاس جاتے تھے، بے غسل واحد، ایک ہی غسل کے ساتھ، یعنی ایک زوجہ کے پاس گئے صحبت کی، جہاں بعد میں پھر کسی اور کے پاس جانا ہو ایک رات میں، تو آپ صبح ایک ہی غسل فرماتے تھے۔ وعن عائشہ تا، تو یہ حالت تا پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے اس کو تا؟ اس لیے کہ غیر منصرف ہے، ایک تو نام ہے، دوسرا اس میں تا آ گیا ہے۔ قالت، فرماتی کان النبی، آپ علیہ السلام، یذکر اللہ، اب دیکھیں نا یذکر پڑھیں گے، اللہ اس میں جلالت مفعول بنے گا، کیونکہ اس میں ہوا ضمیر حضور کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام ذکر کرتے تھے، کان کا بناتے تھے، آپ علیہ السلام ذکر کرتے تھے، علی کل یعنی ہر وقت، ہر حال میں آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں سے یہ ہمارا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار شریعت، وضو کا بیان۔ اللہ عز و جل کا اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان و اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، ایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، ٹھیک ہے، اور پاؤں کو دھو، الکعبین، ٹخنوں تک، تو ارجلکم اس کا عطف ہو رہا ہے ایدیکم تک، وجوہکم ایدیکم، چہرے دھونے اور پاؤں بھی دھونے، ٹھیک ہے۔ تو برؤوسکم اگر ہوتا نا، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم ہوتا پھر کہ پاؤں کا مسح کرو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں اہل تشیع کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ارجلکم ہے، اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وضو میں پاؤں دھونا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر وہ کافی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کا عطف جو ہے نا، وامسحوا برؤوسکم وجوہکم، فاغسلوا پر ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، اور پاؤں کو دھو ٹخنوں تک۔ حدیث پاک حضرت اس میں کون سی چیزیں ہے جس کو مطلب کیا نشانی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاؤں نہیں دھوئے؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وامسحوا برؤوسکم، تو برؤوسکم یہ مسح کرو اپنے سروں کا، تو وہ ارجلکم ہونا چاہیے نا، جو عطف قریب والے پر ہونا چاہیے، دور والے پر کیوں ہے؟ وارجل، تم اپنے پاؤں دھو نا، ایسے ہے نا، اور ایسا ہے، وہ یہ عربی ہے نا، جب آپ نے معطوف علیہ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو معطوف علیہ کا اعراب ہوگا وہ معطوف کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، جیسے کہتے ہیں جاءنی زید و عمر، ٹھیک ہے، آیا میرے پاس زید اور عمر، جاءنی آیا میرے پاس زید، زید آیا نا، زید معطوف علیہ حالت رفع میں، واو حرف عطف، عمر معطوف اور معطوف علیہ مل کے فاعل بن جائے کہ جا کا، کہ میرے پاس زید اور عمر آئے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح حالت یہاں پر وہ اس استدلال کرتے ہیں نا کہ یہ دونوں ہیں نا، واو عاطفہ آئے گا نا، برؤوسکم وارجلکم، یعنی سر کا اور پاؤں کا مسح کرو، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ برؤوسکم یہ معطوف علیہ اور واو حرف عطف ہے، وہ ارجلکم معطوف ہے، تو قریب یہ ہم اس کو ارجلکم کو اوپر معطوف بناتے ہیں، فاغسلوا وجوہکم، وجوہ
سر وہ جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو ہونے کا یہاں تک ختم ہو گیا کام. ہاں جی ہاں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم دونوں کا. آگے پھر الی المرافق یکونوا تک آ گیا. وامسحوا پھر آگے مسح کا ذکر ہے دونوں پر، سر کا اور پاؤں کا میں آ نخنوں گئی تک. وہ مسا اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا کہ دھونے کا مسئلہ اوپر ختم ہو گیا الی المرافق تک. آگے جی جی وامسحوا وہ آ گیا، آگے مسح کا ذکر آ گیا. ہاں وہ یہ لیتے ہیں. وہ یہ لیتے ہیں. آ گیا ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کے ساتھ ارجلکم کا تعلق کس سے ہے؟ فغسلوا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. اچھا ہم یہ کیوں کہتے ہیں زیادہ تو ان کی دلیل یہ لگ رہی ہے کہ وہاں اوپر سلو سے بات وہاں تک ہو گئی، اور جب مسا کی بات ہو رہی ہے تو یہ دونوں کو ملایا گیا ہے. دونوں کو ملایا گیا ایسے. تو وہ یہ یہ تو کیسے لکھتے ہیں؟ ہاں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو دین کی قرآن کی جو سمجھ ہے ہمیں اس کی ساتھ نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ نے کیا فرمایا کرنا فرمایا ہے؟ ہاں، ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جب وضو کر رہے تھے تو انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا تو ان کے ٹخنے رہ گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی پڑھا تھا یہ. ہاں، آپ علیہ السلام فرمایا جس کے ٹخنے رہ گئے وہ آگ میں جائیں گے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو وعید ہوتی ہے نا، یہ مستحب عمل پر نہیں ہوتی یا جائز پر نہیں ہوتی، وہ جو لازمی ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے. کیونکہ ٹخنے نہیں دھو گے تو جہنم میں جائیں گے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے ساتھ بھی اور بہت سارے دلائل اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا. تبیان قرآن میں مزید دیکھیے گا اور مزید انشاءاللہ اس پر آپ سرچ بھی کریے گا. کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ کا پالا پڑ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے جی جی. تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دیا تو انشاءاللہ آپ اس کو آگے بڑھیں گے اس میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں، یا مطالعہ کر کے کل پرسوں جو آپ کی وہ ہو نا آپس میں ڈسکشن ہو، اس میں اپنا اپنا علمی اپنا وہ اس کے لیے کون سی بک بتائی؟ ہاں جی، اس کے لیے کون سی بک آپ نے بتائی؟ میں نے یہ پہلی تو یہ بتایا کہ جو تبیان قرآن اس کا جو ہے نا، ٹھیک تبیان قرآن تفسیر، تفسیر. ہاں ٹھیک ہے. اس میں اس کو دیکھیے. اس کے علاوہ 2-3 اور تفسیریں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ابھی عقائد جعفریہ ہے نا، ان کی کتاب ہے، میں نے پہلے بتائی تھی جو فقہ ہاں جی. جعفریہ، عقائد جعفریہ، عقائد جو فقہ جعفریہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہوں تو اس میں جو وضو کا ٹاپک، ان کے دلائل اور ہمارے دلائل کیا ہیں. صحیح ہے. ٹھیک وہ ٹھیک. ہاں تو کبھی مجھے ایک ساتھی لے گئے تھے، ایک شیعہ تھا، وہ تنگ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا تمہارا وضو ہی صحیح نہیں ہے اور یہ وہ. تو پھر میں نے اس کو دلائل دی. پھر سارا وہ بیچارہ اتنا نہیں تھا، تو مطلب یہ بحث ہوتی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے علم میں ہم چونکہ پڑھتے طالب علم میں تو ہمارے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. جب ایسا موقع ملے کہیں تو ہم اس کی تھوڑی سی تیاری کر لیں. جی، حدیث پاک. امام بخاری. اچھا ایک اور چیز بھی میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے شام کو مارنا ہے نا، تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے. وہ شیعہ حضرت، ہم بھی تو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو وہ زیادہ اس چیز کا وہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. تو ان سے کہیں کہ حضرت علی نے جو وضو کا طریقہ سکھایا وہ ذرا بتا دیں. جی 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 صحیح. بخاری مسلم میں جو حضرت علی نے وضو کر کے دکھایا وہ تو ہے نا پورا. ہاتھ دھونا، اپنے کلی کرنا، سارا کچھ صحابہ نے جو بتایا ہے. میں تم حضرت علی سے پھر بتا دو اس طرح کوئی طریقہ ہے تو یہ بھی ایک آپ کے پاس دلیل ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اس پڑھنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنا بھی ایمان بچائیں گے اور اپنے جو ہے نا اپنے تعلق داروں کا بھی ایمان بچائیں گے، اور ان کے اس فتنے سے ہم ان کو بچائیں گے. آمین. حدیث پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے آگے یہ حدیث ہے، تقریباً کوئی 21 حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سرسری دیکھ لینی ہے کیونکہ یہ ہم نے ساری مشکات المصابیح پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب ٹائم ملے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. باقی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری. اوکے. آگے یہاں سے احکام فقہی انشاءاللہ یہاں سے ہم شروع کریں گے. تنقیش النحو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اجرا کرنے کا آسان طریقہ.
ٹھیک ہے. اجراء لفظ مفرد، جیسے مفرد کا اجرا، جیسے مدینہ ایک شہر کا نام ہے، یہ لفظ کی دو اقسام، موضوع محمل. ہم نے شروع میں پڑھا نا امیر میں، لفظ کی دو قسمیں، موضوع ٹھیک ہے اور محمل. حضرت یہ طالب علم سے کروائیں نہیں، کیونکہ اب یہ اگر ہمیں اتنی تھوڑی بہت پہچان ہو گئی ہے تو میرے فائدہ اس کا یہی ہوگا کہ ابھی جیسے آپ نے یہ ایک ہیڈنگ پڑھی، اب آپ پوچھتے جائیں، جو ہینڈ ریس کرے بتاتا جائے. میرے خیال سے اس کو ایسے ہی اجرا کو لینا چاہیے. یہ صرف ایک پہلے آپ کو تھوڑا سا جو آپ کے ہے نا وہ مرکب مفید، مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، مبنی اصل، آگے کیا ہے، فعل مضارع، اسم متمکن، معرفہ نکرہ، ہاں، جی جی اور عامل لفظ جار مجرور، یہ آپ کو صرف ایک مرتبہ تھوڑا سا وہ دکھا رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے پڑھی ہے، اس کو دوبارہ تھوڑا سا آپ اس کو ریپیٹ کر لیں. جی جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر پہلا ایک جیسے یہ ہیڈنگز میں ایک ایک لفظ انہوں نے دیا ہوا ہے نا اور اس کی وضاحت فرمائی ہاں ہے، تو کہہ رہی ہوں کہ یہ طالب علم جو ہم سب ہیں، یہ خود ہی ابھی جیسے ذوالفقار بھائی سب سے سوال کریں، آپ کریں، جو بھی مناسب ہو، پھر یہ جی جی بتا، کیونکہ ہم بتائیں گے تو یہ اس کا فائدہ ہوگا. جی ذوالفقار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی وہ تو بات صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس میں ہمیں پڑھنے کی بھی ابھی ضرورت ہے. ابھی ایک بار ہمیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پھر اجرا کرنے کا جو آسان طریقہ ہے، یعنی کہ ایک بار اس کو پڑھ لیا جائے نا، اس کے بعد پھر اس پر کام کریں. اچھا ابھی دیکھیں نا، کافی پڑھا لیں. اس میں پڑھنے کا اگر دیکھیں نا، المدینہ تو ہے، ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ جی تھوڑے اس طرح سے. اب یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ لفظ سے اگر اسٹارٹ کرتے ہیں، لفظ بے مفرد ہے، مرکب ہے، تو سوری موضوع ہے یا محمل ہے، تو ہم کہیں گے یہ موضوع کا لفظ ہے کیونکہ اس کی معنی ہے. اور جی اس جی میں مفرد ہے یا مرکب ہے، بھائی مفرد ہے کیونکہ یہ ایک ہے، اکیلا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ مفرد کی بھی کس اقسام میں سے اسم میں فعل حرف ہے، تو ہم کہیں گے اسم میں جی فعل جی کا زمانہ ہے نہیں، اور حرف کے بھی کوئی نہیں ہے، من لا اس طرح سے بھی نہیں ہے. یہ اس ٹھیک ہو طرح گیا، پھر یہ اس بھی کے ٹھیک، اس طرح کرتے جائیں. ہاں یہ بھی یہ ٹھیک ہے. صحیح ہم ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، آپ پوچھتے ہیں سوال ہے یہ کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جیسے ہاں بتا رہی جی ہیں. جی. اچھا جیسے آگے ہے، ٹھیک ہوگی. اس کو آپ یہ طریقہ ہے کہ اس کو نا آپ میرے کو تھوڑا یہ کتنے صفحے ہیں، 1 2 3، یہ 3 صفحات ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم کر لیتے ہیں، ہم ہاں کر یہ لیتے آپ، ہاں اس کو آپ کر لیجئے گا. دوسرا ہو سکے تو سب اس کو نا 3 دن بیچ میں، کل تو آپ ریسٹ کریں، پرسوں ہفتے کو آپ نے آپس میں جو ہے نا وہ اس کو ایسا ہی ذوالفقار صاحب آپ نے ہفتہ اب کا یہی رکھا ہوا کہتا ہوں، ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ایک بار پڑھ لینا، سارے لوگ ہاں پڑھ لینا، ہاں تو پھر ان سے سوال کیا جائے. ہاں یہ اسم ہاں ہے، بالکل کیا بالکل. ہے، موضوع ہے، محمد ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو مفرد ہے، ہفتے کی مرکب ہے، فعل ہے، حرف ہے، پھر اس کا اجرا کیا جائے. جی جی اسم کے حوالے ہفتے سے ان والے، سے سارے سوال کیے جائیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو آپ 2 دن ہے آپ کے پاس، 3 دن ہے، اس کو آپ اجرا کر لیں، پھر انشاءاللہ پھر اس کو میں بیچ میں آپ سے پوچھتا بھی جاؤں گا. اور پرسوں جو آپس میں آپ، 3 پیجز ہے یہ. ہاں جی یہ کوئی 10 منٹ کا کام ہے، زیادہ کوئی ہے نہیں. جی جی اور ہاں یہ انٹرسٹنگ بھی ہے نا، کیونکہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو انٹرسٹنگ ہے بالکل. فائدہ بھی جی جی ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. تو کیا جی کیا حاصل نکلا اس چیز کا کہ آپ نے اس کو تینوں پیجز کو پڑھ کے آنا ہے اور غور کرنا ہے. اور جی پرسوں جو آپ کی کلاس ہوگی اجرا کی، اس میں بھی اس کو آپ ذرا دہرائیں گے. اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. ہاں تو باقی بھی حضرت ایک مسئلہ جی ہے، اگر آپ رہے تو سامنے ابھی جنے پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ پڑھائے تو پڑھتے سمجھے. اب اچھا ذوالفقار صاحب رہ گئے یا عتیق الرحمن صاحب رہ گئے تو گنے چنے لوگ ہی رہ رہے، اس میں اور کوئی نہیں آ رہا کلاس میں، سب جنے لیفٹ ہو جا رہے. 4 آدمی آتے ہیں، صرف 4 آدمی. جی اچھا تو 4 آدمی پڑھنے سے فائدہ تو نہیں ہے نا، پورے جنے مل کے پڑھے تو سب جنے فائدہ ہوا، بول کے یہ میری سوچ ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. تو کیا ٹائم 4 رکھنا بھی کل 5 رکھنا ہوتے ہیں، ہے؟ ایک لطیف صاحب ہوتے ہیں، ہاں ہاں دوسرے بھی آتے ہیں، امیر محمد صاحب بھی آتے ہیں، عتیق ٹھیک صاحب ہے ہیں، نشین بہن ہے، میں ہوں، اجاز ہے، اور سفیان. مطلب یہ 5-6 آدمی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کل کا ٹائم رکھنا ہے کہ پرسوں کا رکھنا ہے؟ نہیں، جیسا آپ کو سیٹرڈے، مناسب ہے. ہفتہ سیٹرڈے کا، ہفتے کا، کون ہفتے سا کا دن؟ نہیں، جمعے، ہفتہ. ہفتہ صحیح ہے، 9 بجے سے 10 بجے تک. 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 10 بجے
سے یا 8 سے 9 جو بھی رکھ لیں، 8 سے 9 بھی صحیح ہے. 8 یہ سے بھی 9 بھی صحیح. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ریگولر ٹائمنگ سے. باقی جمعہ جو ہے نا وہ کافی پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. ہفتے کو بلی آپ جی جی 8 سے 9 صحیح ہے. ٹائم تو 8 سے 9 ہی رکھیں تاکہ جی جی صحیح کوئی صحیح ہفتے صحیح. کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ کو جیسا وقت مناسب رہے ویسا حضرت. تو انشاءاللہ بھی شامل ہوں گا. کل کر کے پرسوں کو جیسے کل کریں گے یہ سے کل حضرت آواز رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. تو گا سر آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے.